صرف پوچھا ہے، کوئی 60 سالہ عبادت گزار نہیں بنا ہوا تھا، صرف پوچھ کے جا رہا ہے۔ فلما ولا، جب یہ پھر واپس جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، میرے نبی نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ 2 حدیثیں میں نے بخاری کی اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی آپ کے سامنے رکھی، جس سے روزے کی فرضیت سامنے آتی ہے کہ اس کی کتنی فرضیت ہر حال میں رکھنے ہیں۔ ہم سارا سال یقین مانے ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے اللہ رحم کرے جو ہم نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہ ہو، اس طریقے سے کھاتے پیتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک آتا ہے، میں مر گیا ہو، میرے پیٹ میں تکلیف ہو، کیا ہو گیا، میں یار وہ گردے کا مریض ہوں، یار میں کڈنی کا مریض ہوں، اور یار میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے پیاس ہی بڑی لگتی ہے، جتنے عذر ہوتے ہیں سارا سال ہم جانور کی طرح چرتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ مقدس مہینہ آتا ہے کہ جس میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، فرشتے بٹھا دیے کرامن کاتبین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے فرشتے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہ تیرا رجسٹر 99 رجسٹر تمہارے سامنے رکھے ہیں، تا حد نگاہ ایک لمبا رجسٹر اور 99 رجسٹر ہیں۔ رب فرمائے گا یہ سامنے رکھیں، اقرأ کتابک، پڑھ ذرا اس کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا محاسب کوئی نہیں ہے، تو نے خود محاسبہ کرنا ہے، پڑھ کے دیکھ ذرا اس کو۔ وہ 99 لکھے ہوئے رجسٹر ایک طرف، رمضان المبارک کا روزہ ایک طرف۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عمل انسان کا لکھا جاتا ہے، جب روزے کی باری آتے ہیں رب فرماتے ہیں صوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ بھی میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میرے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے روزے۔ اس روزے کو ہم رمضان مبارک کے اندر عذر میں پیش کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کل ہم نے شادی میں جانا ہے تو ایک دن بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں کھانے اچھے ہوتے ہیں نا، ایک دن اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، ذرا دبا کے تو کھائیں، 500 روپے اب دے کے آنا ہے تو فضول میں نہ چلا جائے، 1000 روپے لفافے میں ڈال کے دولہے کو دینا ہے، وہ ضائع تو نہ ہو جائے نا کم سے کم۔ ایک دن اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، اور وہاں اگر 2 گھنٹے 4 گھنٹے کھانا اور لیٹ ہو جائے تو تب بھی صبر ہوتا ہے، 5 روپے کا 10 روپے کا بسکٹ لے کے گزارا ٹافی لے کے کر لیتے ہیں، پیٹ خالی رکھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ جب رمضان المبارک کا آتا ہے تو ہم سے 12 گھنٹے بھی برداشت نہیں ہوتے، اللہ 12 گھنٹے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ تو خدا را اپنے ایمانوں کو جگائیے۔ وہ بھی تو صحابہ تھے نا کہ جو روزے کی حالت میں جنگیں لڑ رہے ہیں، روزے کی حالت میں جو ہے نا کام کر رہے ہیں، روزوں کی حالت میں جہاد کر رہے ہیں، کیا ان کا دل نہیں تھا؟ ان کے ایمان نہیں تھے؟ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ اس وقت تو یہ ساری چیزیں بھی نہیں تھی جو آج تمہارے دسترخوان کے اوپر 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، 10 بندوں کا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے تمہاری افطاری کے اوپر۔ اس وقت صرف کھجور کھا کے روزہ افطار کر لیا جاتا تھا۔ کبھی کسی صحابی کا واقعہ دکھا دے جنہوں نے روزہ چھوڑا ہو بغیر کسی عذر کے، ہمارے بغیر عذر کے روزے جا رہے ہیں، تو روزوں کی اہمیت کو، فرضیت کو سمجھیے۔ بہرحال تو رمضان المبارک کا استقبال سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اپنے خلوص کو، نیت کو خالص کیجیے، چھوڑ دیجیے بیماری کو، چھوڑ دیجیے اپنے عذروں کو، اپنی نیت کو خالص کر کے رب کے حضور وعدہ کریں کہ یا اللہ اس دفعہ کچھ بھی ہو جائے رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ ظاہری میں روزہ رکھ کے بیٹھا رہوں اور سب دیکھیں یار قاری صاحب بیمار بھی تھی پھر بھی روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، میرا روزہ رکھنا اگر میرے دل میں اتنا سا بھی خیال آ گیا کہ میں روزہ بیماری کی حالت میں پھر بھی رکھا ہوا ہے اس لیے کہ میرے نمازی دیکھ کے بولیں یار دیکھو امام نے روزہ نہیں چھوڑا ہے، تو یقین مانیے میرے سارا دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شام کو یہ روزہ کھول لیتا ہے رب فرماتے ہیں تیرے روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تیرا روزہ تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہ تمہیں مبارک ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت
نہیں ہے۔ تو اپنے نیت کو خالص کیجئے رب کے حضور کہ یا اللہ ہم روزہ تیرے لیے رکھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ رہے۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنی نیتوں کو صاف کر لیجئے، اپنی بیماریوں کو پس پشت رکھ کر، ہاں کوئی ایسی خاص مجبوری ہے، واقعی مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے، تو پھر آپ روزہ کسی کو رکھوا بھی سکتے ہیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں جا کر رکھ سکتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ مسائل اگلے جمعہ المبارک میں انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کریں۔ رب دل کو دیکھتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب کو نہ تمہارا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، قربانی کچھ نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے۔ تو تمہارا بھوکھا رہنا رب کو نہیں، تمہارے دلوں کو رب جانتا ہے، رب دل کو جانتا ہے، اس کو صاف رکھیں۔ نمبر 2، سارا سال یار ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، جھوٹ بولنا ہماری زندگی کا شیوا نیچر بن چکا ہے، چغلیاں کرنا ہماری زندگی کی نیچر بن چکی ہے، لوگوں کے بہتان لگانا ہماری زندگی کی نیچر بن چکی ہے۔ خدا نے کم سے کم اس کو رمضان المبارک میں تو چھوڑ دو یار، کم سے کم رمضان المبارک تو حیا کر لو۔ ہم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بولتا ہے، سب سے زیادہ رمضان المبارک میں اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ آپ اس دفعہ وزٹ کر کے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ چل کے دیکھیں، آپ کو غیر ممالک کی آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، تہوار کے موقع پر ان کے ہاں چیزوں میں 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں رمضان مبارک میں 50% ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی سے آپ تربوز لینے چلے جائیں، وہ تربوز آ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، دور ہو جاؤ۔ ہمارے رمضان مبارک کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کمانے کا دن ہے، اور جھوٹ بول کے ہم نے اس کو کاروبار کو کرنا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے، یہ اتنے کی خریدی ہے، میں اتنے کی بیچوں گا، اتنے کی لیے، پھر تیری مرضی ہے، لیے بیچ، کم سے کم جھوٹ سے تو بچ جا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کاذب کو رب تبارک و تعالی ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی علامت ہے جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور منافق کہاں جائے گا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم کی باقی وادی بھی پناہ مانگتی ہیں، اس وادی کے اندر منافق کو ڈالا جائے گا۔ اور یہ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے، نشانی ہے؟ منافق کی۔ ہماری زبانوں پہ ایسے جھوٹ چل چکا ہے جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا پانی پی رہے ہیں، معمول بن چکا ہے زندگی کا۔ تو خدا را اپنی زندگی کو بدلیے، خاص طور پر رمضان مبارک کی آمد پر اپنے آپ کو اس سے پہلے مضبوط کر لیجئے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ سب سے پہلی چیز نیت کو خالص، نمبر 2 جھوٹ کو اپنے آپ سے دور کر لیجئے، جو ہو گیا رب سے معافی مانگ لیجئے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، رب دوسرے مقام میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے پر بہتر خطا کار وہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی رب کے آگے عاجزی انکساری کے ساتھ معافی مانگ لیں۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمارے نصیبے میں اللہ فرمائے وہ آنے والا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ کر لیں، چغلی سے محفوظ کر لیں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے تمہارا بھائی تمہارے سامنے ہو مردہ بھائی، اس کا گوشت بجائے اس کو دفنانے کے اس کا گوشت کاٹ کے کھانا کو برداشت کرے گا؟ کسی کا دل گوارا کرتا ہے کہ میرا بھائی مردہ پڑا ہوا ہے، کئی مہینوں سے گوشت نہیں کھایا تو چلو اسی کو کاٹ کے کھا لوں؟ رب فرماتے ہیں فکرہتموہ، ریزن بھی بتلا دیا، وجہ بھی بتلا دی، فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرو گے، کبھی نہیں برداشت کرو گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھائیں۔ فرمایا اس سے بھی برا ہے اپنے بھائی کی چغلی کرنا۔
ہماری زندگی کا نیچر بن چکا ہے، اس کو لڑوانا ہے تو منٹ نہیں لگتا، اس کو لڑوانا ہے تو منٹ نہیں، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہو رہی ہے، گلا شکوہ ہو رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا کیوں باتیں کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی جو بات ہم کر رہے ہیں یہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات پائی جاتی ہے تو تم اس کی چغلی کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہو، فرمایا فقط بہتا ہو، تم نے بہتان لگایا ہے۔ معلوم ہوا دونوں حال تمہیں گناہ ہے، جس بھائی کی گلا شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، اگر پائی جاتی ہے تو چغلی کے اندر شامل ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو بہتان کے اندر شامل ہے۔ دونوں حال تمہیں گناہ کما رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے نہیں، لگے ہوئے دن رات۔ تو نمبر 3، چغلی سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو محفوظ کیجیے۔ نمبر 4، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے سال کی بات ہے، بیان کبھی بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو مل جائے گا۔ پچھلے رمضان مبارک کی بات ہے، میں بیان سن رہا تھا، اس کے اندر بتلا رہے تھے کہ ریسرچ کی گئی، غیر ممالک، غیر مسلموں نے ریسرچ کی، تلاش کیا، وزٹ کیا، دیکھا، پہچانا، کیا چیز سامنے آئی؟ غیر مسلموں نے جب ریسرچ کی، سب سے زیادہ جو برائی کی طرف جانے والے ہیں، غیر اخلاقی فلمیں دیکھنے والے ہیں، گندی فلمیں، گندی ننگی فلمیں دیکھنے والے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر کون آئے؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون آئے ہیں؟ مسلمان آئے ہیں۔ سب سے سحر فرست کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ غائے ناکامی مطمع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، سب سے زیادہ مسلمان، اور سب سے زیادہ مسلمانوں نے دیکھا ہے تو رمضان المبارک میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں جا رہے ہیں ہم مسلمان؟ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کس چیز کے مسلمان ہیں ہم؟ بے حیائی ہمارے اندر، فحاشی ہمارے اندر، ڈانس ہمارے اندر، گانے ہمارے اندر، ہر برائی ہمارے اندر، پھر بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ سب سے زیادہ مسلمان اور سب سے زیادہ رمضان المبارک میں دیکھنے والے، روزہ رکھ کے گھر میں پڑے ہوئے اکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کرنا کیا؟ موبائل اٹھاؤ، دیکھنے لگ جاؤ۔ او اللہ کے بندو، رب کا قرآن اٹھاؤ، تلاوت شروع کرو۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، رب فرماتے ہیں جس نے الف لام میم پڑھ لیا، میرے نبی فرماتے ہیں کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 30۔ الف حرف، میم حرف، لام حرف، یہ تینوں حرف الگ الگ ہیں۔ جس نے الف لام میم، کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، 30 نیکی مل گئی ہیں۔ تو اللہ کا قرآن اٹھائیے، تلاوت کرتے رہیے، قرآن پڑھتے جائیے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، رب کے قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہوتی جائے گی کہ رب کا قرآن پڑھنے والوں کے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ تو روزہ رکھ کے بیزار ہو گئے، نیند کر کر کے تھک گئے، اب کیا کریں؟ موبائل اٹھائیں، وقت پاس ہو جائے گا۔ تو پھر روزہ بھی نہیں رکھ، کیا فائدہ تمہارے روزے کا؟ روزہ رکھ کے بھی گناہ کما رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے، کیونکہ تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا تو رب کو قبول ہی نہیں جب تمہارا عمل ہی نہیں ہے۔ تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ ہم روزہ رکھ کے عصر کے ٹائم ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم میں، تھک گئے، باہر بیٹھ گئے تھڑے پہ، اب ہر آنے جانے والے پہ ہماری نظر پڑ رہی ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، روزہ لگا ہوا ہے، کیا کریں؟ کام ہوتا نہیں ہے، ہم سے تھک گئے ہیں، روزہ بھی تو رکھنا ہے نا۔ اب روزہ رکھ کے کام بھی کریں، کام ہو نہیں سکتا، اس لیے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں۔ آنے جانے والی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، دیکھے جا رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کیا زندگی ہماری، کیا ہے ہمارے پاس؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں؟
جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں، یہ ہے تو اتنی سی بغیر ہڈی کے برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جنت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے، جنت کے بلشت کے ایک فاصلے، بلشت کے فاصلے پہ، یہ بلشت کیا ہے، یہ بلشت کیا ہے، اتنے فاصلے پہ جنت کے قریب کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، کوئی اپنے منہ سے ایسا شرکیہ جملہ کہہ بیٹھتا ہے، رب اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور جہنم کے ایک بلشت کے فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک گناہ کیا اور جہنم میں چلا گیا، اپنی زبان سے کوئی رب کی ایسی توحید بیان کر بیٹھتا ہے، ایسا نیک عمل کر بیٹھتا ہے، رب اٹھا کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ رب تو وہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں اسے دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 2، وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو ٹانگوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ لائیے دنیا کا کوئی ایسا سبجیکٹ، کوئی ایسا پیپر، کوئی ایسا سبق کہ جب سوالات